जावेद लतीफ साहब, तासुर ये है कि हुकूमत जो चाहती थी हुकूमत ने वो हासिल कर लिया है। खास तौर पर जो अदलिया अदलिया के हवाले से हुकूमत के गिले थे और जो तहफ़्फ़ुज़ात थे, तो आपके ख्याल में अब ये तमाम गिले, तमाम तहफ़्फ़ुज़ात, तमाम शिकवे हुकूमत के अदलिया के हवाले से दूर हो गए हैं? नहीं रहमान अगर साहब, शुक्रिया आपका। मगर आपके सवाल से मुझे बड़ा तज्जुब हो रहा है कि हुकूमत वक्त को या किसी भी हुकूमत को अगर कोई अदारों से शिकायत होती है या अदारों को हुकूमत वक्त से शिकायत होती है, तो बेहतर फॉरम यही होता है कि आप की जो डोमेन है कानून साजी की, आप कानून साजी करते हैं। जिसकी डोमेन तशरीह करना है उसकी वो तशरीह करते हैं। दीगर अदारों के कानून जो हैं वो भी जाहिर है पार्लियामेंट ही बनाती है। तो पार्लियामेंट में जाहिर है जब तक मुफ्ती ना हो, दो तिहाई अक्सरियत ना हो, आइन कानून में और रद्द बदल नहीं कर सकते। तो ये डोमेन यकीनन पार्लियामेंट की है, पार्लियामेंट ने किया। और जिस कानून की वो तशरीह करते हैं अदारे, यकीनन वो भी पार्लियामेंट के बनाए हुए कवानीन होते हैं। तो मैं नहीं समझता कि इससे किसी का कोई इशू होना चाहिए, बल्कि हर एक को अपने डोमेन में रह के काम करना चाहिए। हाँ, जहाँ तक अदालतों का तल्लक है, माजी में या हम तो ये हमेशा से तवक्को भी रखते हैं और ख्वाहिश भी रखते हैं, खासतौर पर मेरे बंदा तो ये दुआ करता है कि जो एक अदारा दुनिया में रैंकिंग के हवाले से इंसाफ का फराहम करने वाला जो है वो कहाँ जाके खड़ा, काश हम भी दुनिया में सर उठा के चलें कि हमारे अदारे बेहतर काम करते हैं। मगर बदकिस्मती से उसको ठीक करते करते या उसकी वावेला करते करते या उसका एहतजाज करते या उसकी बात करते बात उससे आगे निकल गई है कि तमाम अदारों के मतलब जो पाकिस्तान के अदारे हैं, पार्लियामेंट समेत दुनिया में कोई उस बेहतर नजर से नहीं देखता, जो हमारे लिए बायसे शर्म है। लेकिन मगर मियां साहब, जो आपके गिले थे कि इस वजह से मामलात आपके लिए चलाना मुश्किल हो रहा है, कोई सहूलत कारी हो रही है, तो अभी आपको लगता है वो बात खत्म हो गई है? देखिए रहमान, जहाँ तक सहूलत कारी का तल्लक है, मैं आज भी कह रहा हूँ कि आइन कानून तोड़ने वाले या मईशत बर्बाद करने वाले या अपना एजेंडा लेके आने वाले, उनको सहूलत कारी आज भी मयसर है। और ये सहूलत कारी मुख्तलिफ अदारों में बैठी मुख्तलिफ शख्सियात करती हैं और पाकिस्तान से बाहर की जो कुव्वतें हैं वो उनको तहफ़्फ़ुज़ देती हैं। और बदकिस्मती है हमारी और ये कमजोरी है हमारी कि पाकिस्तान के अंदर बैरूनी मदाखलत जो है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन मगर मियां साहब, आपकी बात से तो तासुर ऐसे जा रहा है जैसे कोई हुकूमत के हाथ पैर बंधे हुए हैं। यार मुझे रहमान नजर साहब, जब आप जैसे इंतहाई वीरक इंसान जो है वो ये बात करते हैं ना, तो बड़ा ताज्जुब होता है इस बात से कि आप कहते हैं हाथ पांव बंधे हुए हैं। मुझे ये बताएं कि 70 सालों में कब कब हमारे हाथ जरा ढीले हुए, बंधे तो रहे हैं मगर कब कब ढीले हुए, थोड़ी सी ढील मिली, वो आप बता दें। वो तो गिने चुने अदवार। लेकिन सर देखिए, एक माहौल होता है, उसमें आप जो करना चाहते थे आपने वो भी जो है वो अचीव कर लिया। तो मैं तो सिर्फ आपसे ये समझना चाह रहा हूं कि क्या आपको अभी भी लगता है कि मतलब, अब चले बात हो रही है तो खुलकर ही बात कर लेते हैं कि क्या खुलकर खेलने का जो है वो आपको अभी भी मौका नहीं मिल रहा जो आपकी हुकूमत है? नहीं, आप जो बात कर रहे हैं ना कि खुल के खेलने का मौका नहीं मिला, खुल के क्या, आपने कबड्डी तो करनी नहीं होती, आपने पॉलिसी अपनी जो तरजीहात हैं वही जाहिर है आपने उस एजेंडे पे काम करना होता है।
تو اگر اس پہ بھی اس طرح کام نہ ہو سکے، سہولت کاری آپ کے اس ایجنڈے کے خلاف دی جا رہی ہو، تو یہ اس سے تکلیف تو ہوتی ہے اور ہونی بھی چاہیے۔ اچھا، لیکن یہ جو اب ذرا ہمارا جو سیاسی ماحول میں، ویسے تو اس میں ہر طرح کی باتیں ہوتی رہتی ہیں، لیکن ابھی یہ تھوڑی ذرا زیادہ ہونا شروع ہو گئی ہیں۔ پچھلے دنوں کو آپ کے اپنے بھی لوگ جو ہے وہ اس طرف اشارے کر رہے تھے کہ شاید کوئی ڈیل ہو رہی ہے، شاید کوئی ریلیف ملنے والا ہے۔ تو واقعی کوئی آپ کو بھی لگتا ہے کوئی ڈیل ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے آپ کو بھی، یا کوئی کوشش کر رہا ہے اس کی؟ رحمان، ایک تو بات بڑی کلیئر ہے جو میں نے پہلے بھی عرض کیا کہ سہولت کاری موجود ہے۔ اب سہولت کاری سے اگلی شکل ہوتی ہے ڈیل کی، یا ڈیل کی ڈیل بھی مل گئی۔ اب جہاں تک ڈیل کا تعلق ہے، لوگ کہتے ہیں کہ جناب جو امریکن سیٹ اپ ہے جو چینج ہوا ہے یا ہو رہا ہے، اس کے بعد پاکستان کے اندر مداخلت بڑھے گی یا کسی ایک بندے کے لیے ان کی پالیسی بدلے گی۔ میں قطعاً اس بات سے مطمئن نہیں ہوں، نہ متفق ہوں۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان قوتوں کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے، اور جو ریاست خاص طور پہ ہماری ریاست جو ہے جو اب معاشی طور پہ کمزور ہوتی ہے تو بیرونی مداخلت بڑھتی ہے۔ میں بالکل پریشان ہوں کہ ہماری معاشی صورتحال اگر بہتری کی جانب جانے لگی ہے تو جن قوتوں نے ہمیشہ ہمارا بازو بروڑ کے ہماری معیشت کی تباہی کی، اپنے فیصلے تھوپے اور یہاں سے کندھے پیش کیے گئے اداروں میں بیٹھے اشخاص کی جانب سے، وہ سین مجھے اللہ نہ کرے ایسا ہو، مجھے وہ سین نظر آنا شروع ہوا کہ اچھا ایسا ممکن ہے، کیونکہ آپ سی پیک مکمل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ آپ نیوکلیر پاور ہیں، کیونکہ آپ معاشی طور پہ بہتر ہوں گے تو آزاد پالیسی بنائیں گے۔ آپ کو مالیاتی اداروں کی جانب سے پریشانی اگلے دنوں دیکھنے کو ضرور ملے گی، کیونکہ آج کل کی دنیا میں یا آج کل کے حالات میں یہ ہتھیار سپر پاور استعمال کرتی ہیں، طاقتور ریاستیں استعمال کرتی ہیں۔ ہمارے ساتھ پچھلے 2 سال سے مالیاتی ادارے جو کچھ کرتے آئے ہیں اور جن کڑی شرائط سے ڈیل ہماری ہوتی آئی ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے۔ پھر آپ کو یہ بھی لیکن میاں صاحب دیکھیے، عمران خان نے تو کل انہوں نے بات کی، انہوں نے کہا کہ ہمیں تو کوئی امید نہیں ہے اور ہم کوئی توقع بھی نہیں رکھتے، ہمیں جو کوئی ریلیف ملنا ہے وہ یہیں سے جو ہے وہ ملنا ہے۔ تو آپ کو ابھی بھی لگتا ہے کہ انہیں باہر سے جو ہے وہ کوئی امید نہیں ہے، بلکہ کوئی یہاں سے جو ہے وہ کوئی راستہ جو ہے وہ نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہاں سے جو ہے وہ ان کی کوشش یہی ہے کہ انہی عدالتوں سے ریلیف ملے؟ اگر ان اداروں پہ ان کا تقیہ ہوتا یا ان اداروں پہ اعتماد ہوتا تو پھر آپ کو یاد ہوگا کہ سائیکل لہرانے والے شخص کے حق میں اس ریاست کو جس کو گالیاں دی جا رہی تھیں، اس کی کانگریس کے انتہائی جو طاقتور لوگ تھے یا اکثریت ممبر کی تھی، انہوں نے اس شخص کے گالیاں دینے والے شخص کے لیے قرارداد منظور کی۔ یہ آپ کے علم میں ہے، اور پھر آپ کے علم میں یہ بھی ہے کہ جو ابھی الیکشن ہوا ہے اس کے جو نتائج آئے ہیں، زلفی بخاری کیا کہہ رہے ہیں اور لطیف کھوسہ کیا امیدیں وہاں پہ لگا کے بیٹھے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہوتے ہوئے کیونکہ جس بندے کا آپ ذکر کر رہے ہیں اس کی حالت تو یہ ہے کہ ایک طرف وہ ادارے کے لوگوں کو میر جعفر میر صادق کہہ رہا ہوتا ہے تو رات کو ڈاکٹر عارف الوی کے ذریعے انہی کے گھر ان کے پاؤں پڑا ہوتا ہے کہ مجھے پھر لے کے آئیں۔ کیسے آپ اس سے بات کر سکتے ہیں؟ اس کا ماضی گواہ ہے کہ وہ کہتا ہے یو ٹرن لینا جو ہے وہ مقبولیت یا ایک فن ہے اس کا۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو بات وہ آج کر رہے ہیں ان کا تو سارے کا بھائی جو انہوں نے لابنگ فرم ہائر کی ہوئی ہیں، جن کو اتنا پیسہ دیا جا رہا ہے، وہ کیا ریاست کے لیے لابنگ کر رہی ہیں یا اس کے لیے لابنگ کر رہے ہیں؟ یقیناً اس کے لیے لابنگ کر رہی ہیں۔
ٹھیک ہے، لیکن آگے آپ کو ان کی رہائی ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی تو جی احتجاج بھی شروع کر رہی ہے، وہ بڑے لگ رہا ہے، وہ بڑے پر امید لگ رہے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ بس اب یہ کو فائنل مرحلہ ہی ہے ہمارا. تو دیکھیں یہ سارے جو گانڈے ہیں نا، جو اپنا اشارے ہیں، یہ اسی طرف ملتے ہیں کہ آپ احتجاج ایسا کرنے جا رہے ہو یا ایسا کرنے کا ارادہ رکھتے ہو جس میں جلاؤ گراؤ اور لاشیں آپ کو ملیں، اور اس کو جواز بنا کے وہی قوتیں جن کا میں ذکر کر رہا ہوں وہ انسانی حقوق کی بنیاد بنا کے انسانی حقوق کو، تو وہ آپ کے پاکستان کے اندر مداخلت کریں. کیا آپ انسانی حقوق پہ اگر اتنے علمبردار ہیں وہ، تو غزہ میں یا کشمیر میں تو ان کو انسانی حقوق یاد نہیں آتے، ان کو دیگر ممالک میں انسانی حقوق یاد نہیں آتے. یہاں اگر یاد آئیں گے ان کے احتجاج کی شکل میں، تو وہ صرف اس لیے آئیں گے کہ یہی لوگ ہیں جو ان کا ایجنڈا فلفل کرنے کا ارادہ بھی اور ماضی بھی گواہ ہے کہ سی پیک کو بند انہوں نے 3.5 سال کر کے دکھایا، اور آج بھی ان کا ایجنڈا وہ پورا کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. آپ نے دیکھا کہ ان کے 3.5 سالوں میں پاکستان کی معیشت اور خارجہ پالیسی دونوں کو دھچکا لگا، اور کس نے لگایا؟ اس کا نام وہی ہے جو کہہ رہا ہے کہ میں پاکستان سے توقع رکھتا ہوں اور لطیف کو سب باہر سے توقع رکھتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، رائٹ. بہت شکریہ میاں جاوید لطیف صاحب ساتھ موجود تھے اور حکومتی موقف کے حوالے سے بات کر رہے تھے ان تمام معاملات پر. ابھی پروگرام میں ایک بریک شامل کر رہا ہوں، واپس آ رہے ہیں اس بریک کے بعد تو کچھ اور خبروں پر بات ہوگی.